عنوان کے تحت حضرت سلمہ بن قیس اشجعی، یہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں اپنے دور میں گشت کیا کرتے تھے، اور ایک دن وہ یہ سوچ رہے ہیں گشت کرتے کرتے کہ ایران کا ایک صوبہ ہے اہواز، یہ بصرہ کے قریب اس کی بارڈر لگتی ہے، کویت اور بصرہ کے قریب عراق کے ساتھ۔ تو وہاں وہ شہر فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے لیے مدینے سے کمک بیچنی تھی، مدد بیچنی تھی۔ تو عمر فاروق گشت کرتے کرتے سوچ رہے ہیں کہ یہ پریشانی ہے ان کی کہ اہواز کی مہم کے لیے کس صحابی کو چنا جائے، کس ایسے لیڈر اور قائد کو اور سپہ سالار کو اور امیر لشکر بنایا جائے کہ جس سے وہ مہم بخیر و خوبی انجام پذیر ہو اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ تو صحابہ کے ناموں پر غور کر رہے ہیں، ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں، شخصیتوں پہ غور کر رہے ہیں۔ اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑے کہ ان کے ذہن میں ایک ایسا نام آیا تھا، تو کہنے لگے ہاں یہی بندہ مناسب ہے، اور یہی اس مہم کو سر کرے گا، اور یہی اہواز کا صوبہ ایرانیوں سے چھین کر فتح کرے گا۔ تو جس ہستی کا نام آیا اور عمر فاروق خوش ہوئے اور اچھل پڑے، وہ یہی تھے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بڑے بہادر تھے، سمجھدار تھے، مہم جو تھے، اور ان کا ذہن بہت تیز تھا۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب بلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ اے سلمہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا اور میں نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ اہواز کے بارڈر پر، محاذ پر آپ کو بھیجا جائے، اور آپ سے بہتر میرے ذہن میں اس وقت مدینے میں کوئی شخص نہیں ہے جو اس مہم کو لیڈ کرے۔ تو حضرت سلمہ بن قیس اشجعی نے اپنا سر جھکا دیا اور لبیک کہا۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں ایک سخت محاذ کے اوپر، کیونکہ اہواز کے اندر ان کے بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے فوجی سپہ سالار اور بڑی فوجیں جمع تھیں، اور بڑا مشکل محاذ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے ہر طریقے سے جانچ کے، دیکھ کے، پرکھ کے، انالیسز کر کے پھر آپ کو میں نے منتخب کیا ہے، اس لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ نصیحتیں کی، جیسے آپ ہر کمانڈر کو نصیحت کرتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر حملہ نہیں کرنا، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو انہیں کہنا کہ پھر جزیہ دینا، وہ جو ٹیکس غیر مسلموں پہ ہوتا ہے وہ دینا قبول کر لیں، اور آپ ہماری امان میں آ جائیں گے، اور ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، اور آپ کی جان مال اور ہر چیز محفوظ ہو جائے گی، اور آپ ہمارے شہری بن جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں قبول نہیں ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ نصیحتیں کر کے پھر فرمایا کہ دیکھنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کی فصلوں کو تباہ نہ کرنا۔ عمر فاروق نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے ذمے تم پہ صلح کریں تو یہ نہ کرنا، کیونکہ ان کے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہے ہیں، کہیں آپ کو دھوکہ نہ دے دیں، جو بالکل آ کے ہتھیار پھینک دیں اور کہیں کہ ہم آپ کی اتباع میں آتے ہیں، یہ مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر ان پر تلوار نہ چلانا۔ یہ باتیں کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی کو بھیجا اور ان کے ساتھ فوج روانہ کی۔ اب یہ محاذ اتنا مشکل تھا کہ اس کے راستے میں بڑے پہاڑ آتے تھے، اور پانی کے بڑے بڑے جوہر آئے، اور ان کے اندر بڑے بڑے سانپ اور اژدہا اور بچھو۔ یہ ان مہموں کو، اس مشکل سفر کو حضرت سلمہ بن قیس اشجعی کی قیادت کے اندر سفر طے کر رہے تھے۔ جب لشکر تھوڑا ڈیگریڈ ہونے لگتا کہ کہاں ہم پھنس گئے ہیں، شیروں کے جنگل میں پھنس گئے ہیں، سانپوں اژدہوں کے جنگل میں پھنس گئے ہیں، پھر آپ ان کو روک کر خطبہ دیتے اور ان کے ایمان کو دوبارہ گرماتے اور ان کو چارج کرتے، پھر وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آگے چلتے۔ یعنی اس جنگ سے پہلے انہیں کئی جنگیں لڑنا پڑی، مشکل سفر تھا، پہاڑیاں تھیں، اور بڑے بڑے سانپ اور اژدہا اور بچھو اور جنگلی جانوروں کے ساتھ ان کے مقابلے ہوئے۔ لیکن جب بھی وہ چارج کرتے، جہاد کی آیات پڑھ کر سناتے، تو وہ لشکر کو کامیابی کے ساتھ اہواز کے بارڈر پر لے گئے، ان کو دعوت دی گئی، اور دعوت میں بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور جو بڑی سخت جنگیں کافروں کے ساتھ چند ہوئی ہیں ان میں یہ ایک جنگ اہواز کی جنگ بھی تھی
ईरानियों के साथ ये जंग थी, लेकिन हज़रत सलमा बिन अकैस अशजी ने इस बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी और उनके फ़ौजियों और सिपाहियों ने, सहाबा कराम ने इस जिगर सोजी के साथ ये जंग लड़ी कि पांसे पलटते रहे, कभी ये गालिब आते कभी वो गालिब आते। फिर आपने सबको जमा करके खुतबा दिया और कहा कि या मौत और या फतह, इन दोनों में से इंतखाब करो। फतह हो तब भी हम कामयाब हैं और हमें शहादत नसीब हो तब भी हमें कामयाब हैं, लेकिन आज के बाद ये मुहिम आगे नहीं चलनी चाहिए, इस मुहिम को आज एंड होना चाहिए। फिर इनकी फ़ौज इस दलेरी के साथ लड़ी, इस जवानवर्दी के साथ लड़ी कि ईरानियों को शिकस्त फाश हुई और मुसलमान जीत गए। इस तरह बहुत सा माली गनीमत मुसलमानों के हाथ आया, क्योंकि उन्होंने सारे वो तरीके इख्तियार किए थे, लेकिन ईरानी किसी जगह पे नहीं आते थे। उन्होंने कहा सिर्फ जंग होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो फिर जंग हुई और ईरानी हार गए और बहुत सा माली गनीमत अहवाज के बॉर्डर से हाथ आया। अब एक मज़े की बात है, यहाँ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका अखलाक, आपका किरदार और आपका फ़क्र और आपका दुनिया से बेरग़बती का एक वाक़या बड़ा मज़े का है कि उस जंग में बहुत सा माली गनीमत आया। तो एक सोने का हार था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बड़ा कीमती हार था। हज़रत सलमा बिन कैस ने फ़ौज को जमा करके एक तो उनके अंदर तकसीम कर दिया माली गनीमत, और फिर ये हार बचा के रखा और पूछा अगर आपको इतराज़ ना हो कि आपका हक़ है, लेकिन अगर मैं ये खलीफा वक्त उमर फ़ारूक को भेज दूँ तो आपको किस पे इतराज़ तो नहीं है? सब ने कहा हजूर हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये हार आप उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दें। फिर उन्होंने अपने कबीले के फ़र्द को उसके ग़ुलाम के साथ तैयार किया, आप ये हार लेकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाएँ, और जो खुमस जो जंग में से 5वां हिस्सा बचता था माल गनीमत का, वो भी मदीना पाक में बेच दिया। ये शख्स कहते हैं, अशजी कहते हैं कि मैं अपने ग़ुलाम के साथ पहले बसरा गया, वहाँ से हमने घोड़े लिए और वहाँ घोड़े लेकर फिर हम मदीना पहुँचे। जब मदीना पहुँचे तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल से जो गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाते हैं तो वहाँ मौजूद थे और लोगों को खाना खिला रहे थे, और अपने ग़ुलाम से कह रहे थे फ़लाँ की प्लेट में डालो, फ़लाँ को शोरबा दो, फ़लाँ को रोटियाँ दो, फ़लाँ को ये करो, फ़लाँ को ये करो। खड़े होकर मदीने के फ़कीरों की रोटी की निगरानी कर रहे थे। और जब काम ख़त्म हो गया तो कहते हैं कि वो अपने घर को चले, तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। जब घर के करीब पहुँचते तो मुझे अंदर बुला लिया, और अंदर कहते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के घर में कोई आलीशान घर नहीं था, एक सादा सा घर था, और बैठने के लिए कोई कुर्सी या चारपाई भी नहीं थी। तो ज़मीन के ऊपर तकिए 2 रखे थे जिसके अंदर खजूर भरी हुई थी, एक मेरे हवाले कर दिया, मैं उसके ऊपर बैठ गया, दूसरा खुद इस्तेमाल किया। और मुझे पूछते हैं आओ किधर आना हुआ, तो उसने कहा मैं हजूर मैं अहवाज़ के बॉर्डर से आ रहा हूँ और मुझे हज़रत सलमा बिन कैस ने भेजा है, और सारा वाक़या फिर सुना दिया कि जंग हमने जीत ली है और इस तरह उन्होंने हमें भेजा है। फिर आपने पूछा आप कूफे से होके गुजरे हैं, तो कूफे के लोग खुश थे, हमारे जो अमीर उन्होंने भेजे हुए हैं गवर्नर उन पर खुश थे। अर्ज़ किया हजूर खुश हैं, वहाँ चीज़ें मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं? हाँ मिलती हैं। अरबों को गोश्त बड़ा पसंद है, गोश्त सस्ता मिलता है? हाँ। फरमाया, अर्ज़ किया हाँ सस्ता मिलता है। बड़े खुश हुए। फिर उन्हें मुद्दा बयान किया कि इस तरह हज़रत सलमा बिन कैस ने आपके लिए हार बेचा है, और कि वो कहते हैं कि हमारे बैठे बैठे मेरे रोटी आई है उमर फ़ारूक के घर से, वो सादी सी रोटी थी, और कुर्बान जाएँ 24 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरानी करने वाले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब रोटी आई तो सालन की जगह उसके ऊपर नमक पड़ा हुआ था। यानी खलीफातुल मुस्लिमीन, दुनिया की माल गनीमत आ रहा है और मदीने वाले बड़े अमीर हो चुके हैं, लेकिन ख़ुद ये हाल है। कहते हैं कि वो रोटी आधी उन्होंने खुद खाई और मुझे भी नमक के साथ, और मैंने जब देखा तो वो जौ की रोटी थी, और उससे जौ बेहतर हम खाते हैं जो खलीफातुल मुस्लिमीन खा रहे थे, और हम हमेशा सालन खाते हैं, लेकिन उमर फ़ारूक मज़े के साथ नमक के साथ रोटी लगा कर खा रहे हैं। और कहते हैं इस मज़े के साथ खा रहे थे, मैं हैरान हो रहा था, मैंने ज़िंदगी में किसी शख्स को इतनी बेमज़ा रोटी इतने मज़े के साथ खाते हुए नहीं देखा। लेकिन वो अल्लाह के शाकिर लोग थे। कहते हैं मुझे रोटी मुझे खिलाई, सर्व किया, फिर सत्तू आए अंदर से, मुझे भी सत्तू पिलाएं, तो कहते हैं कि उनसे बेहतर सत्तू हम पीते हैं घर के अंदर जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। ये स्टैंडर्ड था खलीफतुल मुस्लिमीन की ज़िंदगी का। फिर कहते हैं कि मैंने अपना मुद्दा बयान किया और हार वो पेश किया। हार बड़ा खूबसूरत था, उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे, सोना लगा हुआ था। उमर फ़ारूक ने जब देखा कि सलमा बिन कैस ने मुझे अहवाज़ से और ईरान से ये हार भेजा है,
اور وہ تو فقیر لوگ تھے، درویش تھے، انہیں تو دنیا کی ضرورت نہیں تھی. جب ہار دیکھا تو آپ کے چہرے پر اتنا جلال آیا کہ یہ نہ دیکھا کہ یہ مسافر ہے اور میرا مہمان ہے. آپ نے اپنے وہ تو ہار اٹھا کے ڈبے سمیت نیچے پھینک دیا، وہ ڈبہ ٹوٹ گیا اور ہار بھی ٹوٹ گیا، اس کے وہ ہیرے موتی بکھر گئے. اور کہتے ہیں کہ تم نے مجھے دنیا میں پھنسانا چاہتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میرے دل سے نکال دی ہے اور آپ میرے دنیا دوبارہ میرے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور دنیا کا مال میرے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور فرمایا اس کو چنو، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ آپ اس کو اتنی دیر درے مارو جتنی دیر یہ چنتا ہے. پھر وہ موتی دیے اور کہا کہ تم واپس جاؤ اور جن سپاہیوں نے جنگ لڑی ہے اگر تم نے ان کو تقسیم نہ کیے یہ موتی ہیرے اور یہ سارا سونا تو تمہاری اور تمہارے کمانڈر کی میں ہڈی پسلی یہ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں تو کتنی دور سے یہ سونا لے کر اور ہیرے جواہرات لے کر آیا تھا، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو مسلمانوں کی خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی نظر میں اس سونے اور ہیرے اور جواہرات کی جو قدر ہے وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ نہیں ہے. ان کو اللہ اس کے رسول سے ڈر لگنے والا، وہ اللہ کے محبت کرنے والے اور دین سے محبت کرنے والے اور آخر سے محبت کرنے والے ہیں. تو حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو بھیجا ہوا، انہوں نے پھر وہاں سے خط لکھا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ کی طرف دنیا کو بھیجا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ دنیا قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ نے جو آخرت کا سودا کیا ہے وہ ہمیشہ آپ کی نظر کے سامنے ہوتا ہے. تو ناظرین، یہ حضرت سلمہ بن قیس اشجعی تھے جنہوں نے اہواز کو فتح کیا. اور پھر انہوں نے، یہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان کو کمانڈر جھڑکتے تھے اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو کمانڈر ہے وہ اللہ والا ہے، وہ نیک ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، تو پھر وہ اپنے اخلاق اور کردار کو اسی نصیحت کے حوالے سے ڈھال لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مقدر میں کیا، انہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی اور بہادری کا ثبوت دیا، اور آج ہم مسلمان ہیں تو انہی لوگوں کے قدموں اور کافشوں کا صدقہ ہے. دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کے حسب حال بلند فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.